فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، لیکن دیکھیے ہم عورتیں کے لیے یہ نہیں ہے نا کنڈیشن، ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں، تو فجر کی نماز آدمی جب مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں جب تک سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تب تک وہ بیٹھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے ایوری سنگل ڈے، الحمدللہ۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ پورے حج اور پورے عمرے کا، پورے حج اور پورے عمرے، پورے حج اور پورے عمرے 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کے فرمایا تھا کہ ان کو اتنا ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے بھی تو بہت بہت سی آسانیاں ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں 9 دن کے روزے ملتے ہیں، لیکن اگر ہم 9 کے نہیں رکھتے تو ہم ہر کسی کی کنڈیشن فرق ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سے رکھ سکتا ہے اور کوئی صرف عرفات کا دن کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین و قبول و منظور کرے، کیونکہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کا آپ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کو، اپنے تمام اسٹوڈنٹ کو، سننے والوں کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو، وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھنا نا کہ ہماری نیتیں کیا ہیں، اور قبول و منظور کرے۔ آج کی کلاس تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ کو نیند آئے گی تو بستر میں گھس کے پھر کلاس کہتے رہیے گا، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم سورۃ نحل کمپلیٹ کریں گے، تاکہ چھٹیوں کے بعد، عید کی چھٹیوں کے بعد جب ہم دوبارہ سے آئیں گے تو ہم 30 پارہ انشاءاللہ اپنا سٹارٹ کریں گے۔ میرا آپ سے یہی پرومس تھا کہ ہم 30 پارہ کریں گے، اس کے بعد واپس آ کے پھر ہم 15 پارہ جو ہے وہاں سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نے جو نیت کی ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ڈفرینٹ کوسچنز تھے قربانی کے بارے میں بھی، تو آج ہم تھوڑا سا پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ کلاس لمبی ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ سورہ ختم کرنی ہے، تو تھوڑے سے سوالات کے جواب جو ہے میں آپ کو آسانی سے دے دیتی ہوں کہ ترمذی کی حدیث ہے 1505 اور ابن ماجہ کی ہے 3149۔ اچھا جی، کوسچن یہ تھا کہ گھر کا جو سربراہ باپ ہے یا شوہر ہے، اگر وہ قربانی دیتے ہیں تو کیا وہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم تو شروع سے ایسے کرتے آ رہے تھے، سنتے آ رہے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، یہ تو ہر ایک کو اپنی قربانی کرنی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس میں کیا ڈفرنس ہے اور یہ کیوں اب کلیئر بات نہیں سمجھ آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے، چاہے وہ والد ہے یا شوہر، وہ قربانی کرتا ہے اور باقی اہل خانہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے اگر لڑکا ہے وہ کما رہا ہے، لڑکی ہے وہ کما رہی ہے، یا بیوی کے پاس 750 تولے، سوری 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہوگی۔ اور 100 اتنے 750 تولے ہوگا تو وہ تو پکی صاحب نصاب ماننے کی بھی قربانی کر دیں گے۔ تو اچھا جی، ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرتا تھا، اور جبکہ وہ اس میں سارے گھر والے شریک ہوتے تھے۔ تو اس پہ علماء نے بتایا کہ یہ حکم اس وقت کے رواج اور وسائل کے مطابق تھا۔ آج کے دور میں کیونکہ قربانی مالی استطاعت رکھنے والے ہر فرد پر واجب ہے، اس لیے اگر بیوی یا بچے صاحب نصاب ہوں گے، اب صاحب نصاب آپ کو میں نے بتا دیا نا، تو وہ ذہن میں رکھے گا، تو وہ کیا کرے کہ اگر بیوی یا بالغ بچے خود صاحب نصاب یعنی ان کے پاس اتنا مال ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے، تو ان کی الگ قربانی ہوگی۔ گھر کے سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی نہیں ہے، کیونکہ
وہ خود مالی طور پر اپنی ذمہ دار ہیں اور صاحب نصاب ہیں. بیوی یا بالغ بچے اپنی طرح سے قربانی کریں گے یا وہ گھر کے سربراہ کو سے درخواست کریں گے کہ وہ ان کی طرح سے بھی قربانی کر دیں. اچھا یہ تو کوشچن آپ کو سمجھ آ گئی نا ساری. اب جو ڈفرنس ہے نا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فقہ حنفیہ، کیونکہ اکثر ہم لوگ، آپ نے یہ سنا ہے نا، میں اکثر کلاسز میں یہ بات کرتی تھی کہ لوگ آپس میں جب بات کرتے ہیں نا تو وہ پہلا کوشچن کیا کریں گے کہ آپ کا مسلک کیا ہے. تو آج آپ اسی مسلکوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ حالانکہ یہ ہمارے لیے رحمت ہے. رسول اللہ نے بتایا تھا کہ جب اختلاف جب ہے تو اس میں جب ہمیں فقہی مسئلوں سے پتہ چلتا ہے، اس کی رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو پھر جو آسانی والا معاملہ ہوتا ہے وہ اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو یہ آسانی ہو جاتی ہے نا بہت زیادہ. اب کیا ہے کہ فقہ حنفیہ میں کیا ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب جو بالغ ہے، عاقل ہے اور مومن ہے اس مسلمان پر واجب ہے. اگر گھر کے افراد میں سے کئی لوگ صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک پر الگ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا اس کے ماتحت، مطلب اس کے بیوی اور یا بالغ بچے ہیں. گھر کے سربراہ صرف اپنی قربانی کر کے پورے گھر کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا اگر دوسرے افراد صاحب نصاب ہوں تو. اگر بیوی اور بیٹا صاحب نصاب نہیں ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں تو سربراہ کی قربانی ان کی طرف سے کافی ہو جائے گی. یہ کس کا ہے؟ فقہ حنفیہ کے مطابق یہ شرائط ہیں. اور فقہ مالکیہ جو ہے ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے. اگر گھر کا ایک فرد جیسے سربراہ ہے قربانی کر لے تو پوری فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے، بشرط کہ سب افراد ایک ہی گھر میں رہتے ہوں اور کھانا پینا مشترک ہو. صاحب نصاب کی تفصیل اس قدر سخت نہیں ہے جتنی فقہ حنفیہ میں ہے. اچھا جی، فقہ شافعی جو ہے نا، شافعیہ، ان کی رائے کیا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے. ایک شخص اپنی طرح سے قربانی کرے تو کافی ہے اور چاہے تو اپنی قربانی میں نیت کر سکتا ہے کہ وہ اہل خانہ کی طرف سے ہے. تو یہ مسئلہ تھا کہ ڈفرنٹ جو فقہ ہے نا اس کے مطابق دیکھیے، یہ جب لوگ کبھی کوشچن پوچھتے تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے دین کو اتنا چھوٹا بنا لیا کہ آپ اس کے کوشچن کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ بتائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے. اور اس کے بعد یہ نیا بندہ جو بھی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کوشچن پوچھ رہا ہوتا ہے اپنے استاد سے، تاکہ اگر آپ کسی اور کو فالو کرتے ہیں جس کو ہم نہیں فالو کرتے تو ہم نے تو آپ سے پڑھے نہیں کیونکہ آپ ٹھیک ہی نہیں ہیں. یہاں تک بات ہو جاتی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ان کا بھی قصور نہیں ہے. وہ جس جگہ پہ وہ جس بڑے ہوتے ہیں نا، جن گھروں میں گھروں کا طریقے بھی فرق ہوتے ہیں، جن گھروں میں وہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے وہی اپنایا ہوتا ہے اور وہی سیکھا ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسلک ہے وہی ٹھیک ہے، باقی مسلک تو سارے غلط ہیں اور بس پتہ نہیں کتنی غلط ہے کہ ان کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے. لڑائیاں کسی لیے ہو رہی ہیں. اب دیکھیں پاکستان میں بعض مساجد کے باہر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فقہ کو فالو کرنے والوں کے مسجد ہے اور یہ مسجد. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان کہاں سے کہاں اپنے آپ کو لے کے پہلے ہی چین کوئی نہیں ہے. والی بات ہے پہلے ہی ہم لوگ مصیبتوں میں پھنسے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم کرے تاکہ ہمیں وسعت پیدا ہو اور ہمارا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے، ہمارا حاضر امام تو قرآن ہے نا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم نے بتایا ہم اسی پہ عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. تو یہ تھوڑی سی بات تھی جو میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی. اچھا دوسرا یہ کہ ہماری تو یہاں پہ فرائیڈے کی ہے، آپ لوگوں کی سیٹرڈے کی ہے پاکستان میں نا. انڈیا میں آئی تھنک سیم ہی ہوگی پھر. تو ایک حدیث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے مبارکباد بھی بلکہ اور کہا کہ آج تو تم لوگوں کی دو عیدیں ہیں، ایک جمعہ عید ہے اور دوسری عید ہے. تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ جمعے کے بدلے نماز عید جو ہے نا اس کے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو جمعہ پڑھیں گے. یہ رسول اللہ کی حدیث تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی جمعے والے دن بھی عید آئی تھی. تو ابھی ہماری عید جو یہاں پہ ہے وہ بھی جمعے کے دن ہے. تو عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی کہیں سے بھی لنک تھوڑا سا جڑتا ہے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس دور میں بھی ایسا ہوا تھا اور آج بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. لیکن کیونکہ اس دفعہ کی عید بھی جمعے کو ہے تو
اچھا لگ رہا ہے یہ سوچ اچھا لگ رہا ہے. تو اچھا اب دوسرا عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی کوشچن تھا کہ آپ لوگ جو ہے آپ کیسے رکھیں گے روزہ. تو بہت سے علماء کا یہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس ملک میں آپ ہیں آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں. لیکن میں ہمیشہ میں ایک چھوٹا سا کلپ ہے انشاءاللہ کل میں وہ آپ لوگوں کے لیے شیئر کر دوں گی. میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کیونکہ یہ عید جو ہے نا یہ تو حج کی وجہ سے، یہ عرفہ کے اگلے دن عید ہے. تو اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، ہم ہر جگہ پہ ٹی وی ہے، ہر جگہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ عرفہ کا دن ایکچولی کون سے والا دن تھا وہاں پہ. تو اس دن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی کنفیوژن نہ، جیسے پاکستان میں سیٹرڈے کی عید ہے تو سعودیہ میں تو عید فرائیڈے کی ہو جائے گی اور ان کا عرفہ کا دن تھرسڈے کا ہوگا. تو آپ تھرسڈے فرائیڈے 2 دن روزہ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کو عرفہ کا دن آپ کو مل جائے. اتنا بڑا روزہ کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر اس کو نہ چھوڑیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جو اختلاف ہے نا فقہی مسئلوں میں وہ جانے، ان کو زیادہ پتا ہوگا. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے جو بھی قرآن و سنت کے روزز جا کے انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہم بھی تو تھوڑا اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہائے نہیں کوئی اجر ضائع نہیں جائے. بے شک تسلی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی 2 دن کے روزے رکھ لیجیے گا. ہمارا تو ایک ہی بنے گا کیونکہ ہم تو ادھر ہیں، لیکن جنہوں نے 9 پورے رکھ رہے ہیں، یادیں رکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے قبول اور منظور کرے. آمین. تو آئیے جناب سورۃ نحل سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ نحل کی آیت نمبر 113 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بستی کی ایگزامپل ہمیں پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو بے انتہا انعامات سے نوازا تھا اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ بھوک کا لباس بنا دیا اور خوف کا لباس بنا دیا. کیوں؟ ان کی ناشکری کی وجہ سے. تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا. اب یہاں پہ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایکچولی سب سے بڑی نعمت ان کے پاس کیا تھی. آیت نمبر 113 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُولٌ مِّنْهُمْ، کہ ان کے پاس آیا رسول منہم انہیں میں سے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو انہیں پکڑا عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظالم تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں ہم نے ڈیفرنٹ پڑھا نا کہ ڈیفرنٹ بستیوں پہ عذاب آیا تھا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی ریزن بتائی کہ جب کسی بستی پہ یا کسی انسان پہ یا کسی طرح سے کسی گھرانے پہ یا کسی طرح کا عذاب آتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ریزن کیا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا تھا، اس لیے ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب یہاں پہ تو ایک کامن بات آ رہی ہے نا کہ انہوں نے نبی کو ہی نہیں مانا، ہم نے نہیں ماننا اس کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ نبی کو ماننا لیکن اس کی بات کو نہ ماننا، اس کے احکامات کو نہ ماننا، وہ نہ ماننے کے برابر ہی ہے. وہ کسی نہ کسی لیول پہ اللہ کے غضب میں تو انسان آ ہی جاتا ہے نا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ ظَالِمُونَ تو وہ ظالم تھے. کیونکہ قرآن اتنا کلیئر کٹ بات کر رہا ہوتا ہے اور کبھی یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ ہم تو سوچتے تھے وہ بستی کی بات ہے، وہ ملک کی بات ہے، ملک وہاں پہ یہ ہوا. وہ ملک کام کرتے 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 ہمارے اپنا ایک گھر ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف، وہ 3-4 بچوں والا گھر ہوتا ہے یا جو بھی جتنے بھی بچے ہیں، تو ادھر وہ بات آ جاتی ہے. اچھا ان سے بھی نکال دو تو اپنی ذات کے اندر وہ بات آ جاتی ہے کہ او مائی گاڈ یہ تو ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. سورۃ نحل جو ہے نا اگر اس کو پڑھنے کے بعد انسان شکر گزار نہ ہو تو پھر اس کا حق ہی نہیں ادا ہوگا. ہم کتنی آیات سے دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے انعامات کرتے ہیں لوگوں پہ جو اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی نعمتیں کون سی ہیں اس کی لسٹ آپ بنائیں تو نعمتوں سے ہم بات لگے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اور پھر ہم اللہ کا شکر کیسے ادا کریں. آج کی انشاءاللہ آیات میں بھی میں کوشش کروں گی کہ مدینہ سے مکہ کا سفر ہو رہا ہے. اب شیبہ اب مطلب کہاں پہ آ رہے ہیں؟ مکہ میں آ رہے ہیں. اچھا مکہ میں اس
زمانے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ غلام بیچے انسان بکتے تھے، جو غلام ہوتے تھے. تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ سفر تھا، کپڑے بھی تھوڑے ایسے ہوئے تھے، حالت بھی تھوڑی سی ایسی تھی، تو انہوں نے مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مطلب کے ساتھ ایک بچہ ہے چھوٹا سا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ غلام خرید کے لائے. حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ بتاتے تھے لوگوں کو کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن پھر جیسے چھیڑ بھی بن جاتی ہے، بچے سب تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. یہ جو ہم بار بار پڑھ دیا نا عبد المطلب، ان کا اصل نام تھا شیبہ، شیبہ جیسے کہتے ہیں. اچھا، اب یہ کیا تھا کہ جو مطلب تھے نا، یہ سردار تھے، سردار بہت بڑے سردار تھے، اور ان کی وفات کے بعد ابو مطلب جو شیبہ تھے، شیبہ تھے جو ابو مطلب تھے، ان کو لوگوں نے سردار بنا دیا، کیونکہ یہ بہت سمجھدار تھے، ان سے لوگ بہت محبت بھی کرتے تھے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہ جوان ہوتے ہیں، ان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، تو یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. ٹھیک ہے. اب ابو مطلب جو تھے، ان کے آگے 10 ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. جو 10 بیٹے تھے، ان میں سے ہوا کیا تھا، ایک دفعہ جو قصہ آتا ہے کہ آب زمزم جیسے جو تھا نا، کنواں کھود رہے تھے، کیونکہ کنواں تو بند ہو گیا تھا. وہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی پوری ہسٹری جب ہم نے پڑھی تھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جاتے جاتے قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے وہ آب زمزم کو بند کر گئے تھے. تو اب انہوں نے ان کو خواب میں نظر آیا تھا، انہوں نے کنواں کھودنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے جو ارد گرد کے قبیلے والے تھے، ادھر اتنی لڑائی پڑ گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی. کس نے دعا کی؟ ابو مطلب نے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر مجھے 10 بیٹے دیے تو میں اپنا سب سے چھوٹا، اور وہ اس قابل ہوئے کہ وہ میری مدد کریں، کہ میں خود ہی سے کہوں کہ میں یہ کنواں کھودیں گے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. اب سوچیے، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کو. شاید ان لوگوں میں یہ ایسی بات ہوتی ہے اس زمانے میں، کیونکہ ابھی تو اسلام کا تو دور دور تک بھی نہیں نا پتا تھا. تو اب یہ انہوں نے منت مانگی. اب کیا ہوا کہ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے. اب سب سے چھوٹا بیٹا جو تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ. عبداللہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر. اب یہ جب پیدا ہوئے تو وہ یہ یاد تھا کہ میں نے یہ منت مانگی ہے، تو انہوں نے پھر اپنے وقت کے جو بھی تھے، جو عالم دین جو بھی اس زمانے کے تھے، ان سے یہ پوچھا کہ اب اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا، کیونکہ میں ایسے نہیں کرنا چاہ رہا. تو انہوں نے جو بھی آپس میں جو بھی بات کے 10 اونٹوں کے برابر مطلب اکبر ذبح کر دے تو یہ ہو جائے گا. وہ چٹ نکالے گا. اب کیا ہوا کہ پہلی دفعہ جب چٹ نکالی تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب پھر انہوں نے کہا کہ 10 اور زیادہ کیے، 20 اونٹ کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 20 کیے، پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. وہ چٹ نکالتے تھے جیسے تو پھر وہی نام نکل آتا تھا. کرتے کرتے 100 اونٹ تک بات آ گئی، اور جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر جب چٹ نکالی تو پھر وہ یہ تھا کہ اونٹ ذبح کرنے کا نکل آیا تھا. تو اس لیے یہ واقعہ بہت مشہور بھی تھا. یہ تھے عبداللہ. ٹھیک ہے. اب عبداللہ جو تھے، ان کی شادی جو تھی، ان کا نکاح بی بی آمنہ سے ہوا تھا، جو بہت اچھی فیملی کی تھی اور بہت بلند پایا کہتے ہیں خاتون تھی. ان کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا تو یہ بھی تجارت کے لیے مدینہ یا پھر شام، یہ دونوں چیزیں آتی ہیں نا، کہ اس سائڈ پہ گئے ہیں. اور جب یہ گئے ہیں تو اچھا، اب بی بی آمنہ واز پریگننٹ ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فادر جو تھے رسول اللہ کے عبداللہ، یہ گئے ہیں تجارت. اور اگین وہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی راستے میں کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو خبر آتی ہے. تو اس وقت تک رسول اللہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے. اب سوچیں ذرا کہ جب پیدا ہوئے تو ان کے چچا جو تھے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے نا، کہ انہوں نے جو لونڈی تھی، اس
اس کو آزاد کر دیا. اتنے خوش تھے صحابیہ جو تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 6 سال کے جب پیدا ہوئے ہیں، 6 سال کے تھے تو ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر 8 سال کے تھے تو ان کے جو ابو تھے، ابو طالب تھے، ان کے دادا جو تھے ان کی وفات ہو گئی. تو اس طرح سے ہم لوگ جب پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ان کی زندگی میں تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آگے میں آپ کو سناتی رہا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس طرح کے حالات سے جب بچہ گزرتا ہے اس کے باوجود وہ دین کا جو کام کرے تھے. اور نہ صرف دیکھیں اسلام جو پہلی وہی آئی تھی تو 40 سال کے تھے نا، تو اس سے پہلے کی زندگی ان کی کیسی زندگی، اور لوگ ان کو صادق نبیین کے نام سے پکارتے تھے. تو اتنی وہ سارا انشاءاللہ یہاں تک بتانے کا مقصد ہے کیونکہ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یہی پڑھیں گے کہ مشرکین مکہ کا کس طرح کا ان کا رویہ تھا اور کیا کر رہے تھے. تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنی تو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو فنگر ٹپس میں یاد ہو جائے گا سب. تو آئیے جناب کھاتے ہیں سورۃ ابراہیم کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ جی ہم آیت نمبر 9 سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے. اس سے پہلے ہم کیا پڑھ چکے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کیا کہا تھا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے. موسیٰ کے تھرو پیغام جا رہا ہے نا کہ اپنی قوم سے کہو کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. اگر تم نہیں کرتے نا تم سارے کے سارے جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر لوگ ہونا تم سارے کے سارے بھی اگر انکار کر دیتے ہو تو اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے میں کیونکہ لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا اس چیز کے لیے میں دعا کری تھی تو آنیسٹلی کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعائیں دل کے اتنے پاس ہوتی ہیں کہ آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں. تو میں یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اللہ نہیں فرق پڑتا نا کہ سارے کے سارے خراب ہو جائے تب بھی نہیں فرق پڑتا، سب کے سب نیک ہو جائے. لیکن ایک ماں کو تو فرق پڑ رہا ہوتا ہے، ایک بہن کو فرق پڑ رہا ہے، بیٹی کو فرق پڑ رہا ہے. یا اللہ پلیز دعا قبول کر لیں. تو اس طرح سے آیات کا واسطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ کے جیسے بات کرتے ہیں نا جیسے بات تسلی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں نا تو اسی طرح سے کیا کریں کہ اللہ ہمیں جو بھی ہماری زندگیوں میں چیزیں آتی ہیں، دیکھیں زندگیاں آسان جو نظر آتا ہے نا بس کیونکہ الحمدللہ لوگوں میں صبر ہوتا ہے نا تو نہیں بتاتے ہیں. لیکن ہر انسان کسی نہ کسی طرح سے اگر ایک کی یہ پرابلم ہے تو دوسرے کی یہ، تو تیسرے کی ایک کی پیچھے آ رہی ہے، ایک کی آگے سے چل کے ابھی گزری ہے تو پیچھے والی تیار کھڑی ہے. تو زندگی امتحان ہی کا نام. آپ نے آپ کی زندگی میں قرآن ابھی کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کھل گیا تو پرابلمس نہیں آئیں گی. قرآن ڈیل کرنے کا طریقہ بس بتاتا ہے کہ اگر یہ پرابلمس آئیں گی تو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور زیادہ تر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں زیادہ تر مشکلیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی جانیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، کیونکہ اب کہاں سے اب اس کے ساتھ خطاب ہے کفار مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، کہ ان سے پوچھو. اور یہ آپ اپنے اوپر رکھنا ہے کیونکہ شروع سے میں آپ کو وہیں پہ لے کے آ رہی ہوں کہ ہر آیت کو آپ نے اپنی ذات میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں خبر نہیں پہنچی، کیا تمہیں میں نے اتنے سپارے تم پڑھ رہی ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا تم ان قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب ثمود کی جو قوم تھی نا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جن کی اونٹنی کا یاد ہے آپ کو ذکر کہ انہوں نے معجزہ مانگا تھا اور اللہ نے معجزہ دکھا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمیں بھی تو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کب سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خبریں کیوں دے رہے ہیں، یہ باتیں کیوں یہ کس سے کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں کہ ہم جو یہ ٹھنڈی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دینا، ایسے تھوڑی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دینا وہ کر دینا. یہ قوموں کے لوگ بھی انسان اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ وہی سینٹنس جو میں اپنے لیے بولوں کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ایسے کیسے کر سکے گا، ان سے بھی اللہ 70 ماؤں سے زیادہ ہی پیار
کرتے تھے. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے اپنے نبیوں کی بات کو جھٹلایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی اور یہ قرآن پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے نا. تو اس قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہیں میں اور آپ کتنا مانتے ہیں اور کتنا نہیں مانتے. یہی بات اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ان سے پوچھو کہ کیا نہیں پتا کہ جو انہوں نے نہیں مانا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, اس دنیا میں کیا ہوا دنیا میں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے تھے لا یعلمہم الا اللہ, کہ تم نہیں جانتے ان کو مگر صرف اللہ. یہ تو کچھ قوموں کے قصے میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ قوموں کے قصے میں نے تمہیں سنائے ہیں, تم نہیں جانتے, اس کے علاوہ نہیں جانتے. اب آج کل دیکھیں تو خدائیاں ہوتی ہیں تو نیچے پورے پورے شہر نکل آتے, پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون سے شہر تھے, کون یہ لوگ تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو سوائے اللہ کے, وہ جانتا ہے کہ کون لوگ تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور وجہ کیا تھی, وجہ کیا تھی, جاءتہم رسولہم بالبینات, کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے, پوری بینات لے کے. آج قرآن بینہ نہیں ہے کیا, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ احادیث نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, ہم جانتے ہیں نا. پھر ہمارا عمل کیوں ویسا نہیں, ہم کیوں پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اب دیکھیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کے آئے, فردوا ایدیہم فی افواہہم. یہ ایک محاورتاً ہوتا ہے, محاورت جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بات سن کے اس نے انگلی دانتوں میں دبا لی, بالکل اسی طرح سے کہ انہوں نے پھیر لیا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر. ایک تو کہتے ہیں بات اس کے ڈفرنٹ طرح سے کہا کہ جیسے کوئی بات کرتے تھے تو ایسے کہتے ہیں نا شور ہوتا ہے کہ اس طرح سے کہ ہمیں ہمارے کان میں نہیں سنائی دے, اور کئی دفعہ ہوتا ہے منہ ہی بند کر دو کہ بس کرو. اب دیکھو آج اب یہ ساری آیات آپ میں سے ہر کوئی داعی دین, ہر کوئی آپ اپنی ذات پہ رکھ کے دیکھیں کہ کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ جب آپ کسی کو اللہ کا کوئی پیغام دینا چاہتے ہو یا بات کر رہے ہو تو کہتے ہیں بس کرو نا, وہ ایسے لگتا ہے کہ منہ ہی بند کر دو, بس کرو یار, اب بس کرو, فن کرنے آئے ہیں پارٹی میں, تو پھر وہی باتیں کرنا شروع, وہی باتیں کرنا. کتنی دفعہ ہیوملیشن کا احساس ہوتا ہے, لیکن یہی آیا انسان کو اتنی ایلیویٹ کرتی ہے, اتنی ایلیویٹ کرتی ہے کہ دیکھو اگر آج کا دور میں ہم سوچیں کہ یہ کتنا مشکل ہے تو آپ سوچیں وہ دور بھی آسان نہیں تھا. جب نبیوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا, جب انہوں نے یہ قائم, صحابہ نے یہ بتایا کہ اگر ایسے ہوا تھا تو